اور 1857 سے لے کر 1940 تک جب جد و جہد آزادی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جد و جہد آزادی کے راستے میں، اس جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور بر صغیر میں مسلم شناخت اور دو قومی نظریہ کے تحفظ کے لیے، ایک الگ ریاست کے حصول کے لیے جن لوگوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے اپنے قدم اٹھائے اور مسلم لیگ کی تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، وہ مشائخ اعظام تھے، وہ سیال شریف کے مشائخ تھے، وہ مانکی شریف کے مشائخ تھے، وہ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری تھے، وہ بھیرا شریف کے مشائخ تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے۔ اور بر صغیر کے طول و عرض میں شاید ہی مشائخ کا کوئی ایسا خانوادہ ہو جس نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ نہ لیا ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بر صغیر میں پاکستان کا قیام اسلامی شناخت کے تحفظ کی آخری کوشش تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر بر صغیر میں مسلمان اپنی الگ شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو 1930 کے خطبہ الہ آباد میں اقبال نے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ناگزیر ہے۔ تو اس ریاست کے حصول کے لیے جب مسلم لیگ نے سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا تو اس جد و جہد میں ان کے دست و بازو بننے والے لوگ جو تھے وہ یہی مشائخ اعظام تھے، یہی صوفیاء کرام تھے، یہی اولیاء کرام تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا گیا کہ آپ کی تحریک کے مقابل میں تو علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو پاکستان کے مطالبے کے حق میں نہیں ہے، جو متحدہ ہندوستان کے حامی ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے علماء ہیں اور ہمارے اپنے مشائخ ہیں۔ مولانا عبد الحامد بدایونی کا انہوں نے باقاعدہ نام لیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس 1946 میں بھی کی اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی کانفرنسیں کی، اور ایک مہم کے طور پر بر صغیر کے طول و عرض میں قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ اور جب پاکستان قائم ہو گیا تو یہ مشائخ اعظام ہی تھے جو اس کی اسلامی شناخت کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل رہے۔ 1954 کی تحریک ختم نبوت ہو یا 1974 کی تحریک ختم نبوت ہو، آپ کو مشائخ اعظام اور اولیاء کرام آگے آگے نظر آئیں گے۔ تو یہ پاکستان جو ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، کا ایک قلعہ ہے اور اسلامی شناخت کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ریاست ہے، اس ریاست کو بنانے میں ایک طویل عرصہ اور طویل جد و جہد لگی ہے۔ ہند اسلامی تہذیب کی صورت گری میں صوفیاء کرام نے کردار ادا کیا، اولیاء کرام نے کردار ادا کیا۔ اس صورت گری کو جب خطرات لاحق ہوئے تو پھر اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے کام کیا، اور جب اس کے تحفظ کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے قائد اعظم کے بارے میں کہا کہ قائد اعظم ولی اللہ ہیں، اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں وہ مقصد مسلمانوں کی اجتماعی مفاد اور اجتماعی مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ تو مسلمانان بر صغیر کے انفرادی تشخص کے تحفظ کے لیے اولیاء کرام نے یہ مساعی اس لیے کی کہ بر صغیر میں اسلامی شناخت کی ابتدائی تشکیل، اس کا ارتقاء، اس کا نقطہ عروج اور پھر اس کے زوال کے راستے میں رکاوٹ بننا اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا، ان تمام مراحل میں نمایاں کردار ادا کرنے والے لوگ بر صغیر کے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام تھے۔